رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ کتاب الوقف کا ہمارا آخری درس ہوگا، کیونکہ جو تنظیم المدارس کا وقف کا نصاب ہے تخصص کا، وہ آج انشاءاللہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جعل الواقف الولایۃ لنفسہ جازا بالاجماع، کہ واقف نے وقف کیا اور خود اپنے آپ کو ہی متولی مقرر کیا، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ امام محمد کے نزدیک قبضہ شرط ہے، اور ان کے نزدیک پھر واقف کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو متولی مقرر کر کے وہ جگہ اس کے حوالے کرے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ بالاتفاق اپنے آپ کو ہی متولی قرار دے سکتا ہے، تو اس پر اعتراض ہوا کہ اس میں تو امام محمد کا اختلاف ہے، تو یہ بالاجماع یا بالاتفاق بات کیسے ہو گئی؟ تو اس مسئلے میں امام محمد سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ خود واقف اپنے آپ کو بھی متولی قرار دے سکتا ہے، تو یہاں جو انہوں نے بالاجماع کی بات کہی ہے وہ اسی روایت کے مطابق ہے۔ اگرچہ امام محمد سے اختلاف ہے، لیکن کیونکہ جب دوسری روایت دیگر ائمہ کے موافق آئی ہے تو اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ بالاجماع ایسا کرنا درست ہے۔ وَقَدَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِأَحَدٍ، اچھا اس نے کسی کو بھی متولی مقرر نہیں کیا، وقف کر دیا، تو اب اس صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک متولی یہ واقف خود ہی ہوگا، تو فالولایۃ لہ عند الثانی۔ پیچھے والا جو قول تھا اس میں خود واقف نے اپنے آپ کو متولی مقرر کیا تھا، تو اس میں امام محمد کی روایت آئی تھی، لیکن اس مسئلے میں کہ جب وہ کسی کو بھی متولی مقرر نہیں کرتا، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو، تو پھر اس صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک وہ خود ہی متولی قرار پائے گا۔ وَهُوَ ظاہر المذہب، اور یہی جو ہے وہ ظاہر مذہب ہے۔ نحر الفائق نے یہ بات کہی، خلاف لما نقلہ المصنف، برخلاف اس کے کہ جو ماتن نے نقل کیا سراجیہ کے حوالے سے کہ یہ وقف درست نہیں ہے امام محمد کے نزدیک، اور اسی پہ فتویٰ ہے، تو فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے کہ یہ وقف درست ہے اور یہ واقف خود ہی متولی قرار پائے گا۔ ثم لوصیہ ان کان، واقف اگر انتقال کر جائے تو پھر یہ اختیار جو ہے وہ اس کے وصی کے پاس آئے گا، اگر اس نے کوئی وصی مقرر کیا ہے۔ وَإِلَّا فَلِلْحَاكِمِ، اور اگر وصی بھی نہیں ہے تو پھر جو قاضی ہے، حاکم ہے، اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو متولی مقرر کرے یا خود اس کے انتظامات کو وہ دیکھے۔ آج کے دور میں حاکم کا معاملہ تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان معاملات میں نہیں دیکھتی، نہ قاضی دیکھتے ہیں، تو پھر جو اہل دیانت لوگ ہوں اس علاقے کے، وہ اس کے انتظام اور انصرام کو دیکھیں۔ جیسے ہمارے یہاں مسجد کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے انتظامات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق ہے، اور اس میں کوشش کی جائے کہ جو شہر کا بڑا عالم ہو اس کی رائے کو شامل کیا جائے، اور اس کے مشورے سے جو ہے پھر اس وقت کے معاملات کو چلایا جائے۔ تو ہمارے یہاں جو یہ کرتے ہیں کہ جی کسی بڑے عالم کو سرپرست بنا دیتے ہیں، جیسے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، بہت سے لوگ آ کر یہاں اپنے ادارے کو الحاق کراتے ہیں مسجد کو، اور سرپرست میں مفتی صاحب کا نام ڈالتے ہیں، تو وہ اسی قبیل سے ہے کہ ان کے مشورے سے
جو ہے وہ معاملات طے کیے جائیں۔ فتاوی ابن نجیم و قاری الہدایہ و سیجی۔ وَيُنزَعُ وُجُوبًا وزازیہ لو الواقف درر وغیرہ بالاولا غیر مامون او عاجزا۔ اب متولی کس کو مقرر کیا جائے گا، اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور یہی خصوصیات جو مسجد کمیٹیاں بنائی جائیں یا مدرسے کا کوئی ٹرسٹ بنایا جا رہا ہے اس میں کن لوگوں کو شامل کیا جائے، تو ان میں دو خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک امین ہونا، دوسرا وقف کے جو کام ہے اس کی دیکھ بھال کا معاملہ ہے اس پر قادر ہونا، کیونکہ اگر وہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں تو اس کو لینا ہی بیکار ہے، وقف کا اس سے کیا فائدہ۔ اور صلاحیت ہے لیکن غیر معمون ہے، خائن ہے، تو وہ تو وقف کے معاملات میں خرد برد کرے گا، بددیانتی اثر دکھائے گی وہاں پر۔ تو اس لیے یہ دو شرطیں ہونا متولی میں ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی مفقود ہو تو اس کو متولی بنانا ہی جائز نہیں، اور اگر پہلے ٹھیک تھا اور بعد میں غیر معمون ہو گیا، اس کی خیانت پکڑی گئی، یا عاجز ہو گیا، فالج پڑ گیا، یا اس طرح پیرالائز ہو گیا بستر پہ کہ اب وہ کسی کام نہیں کر سکتا، یا مجنون ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں متولی کو معزول کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مسجد کمیٹی کا کوئی بندہ ہے تو اس کو کمیٹی سے فارغ کر دیا جائے گا، اور یہ حکم واقف کے لیے بھی ہے۔ واقف نے تو خود اپنی ملکیت وقف کی ہے اور خود اس نے اپنے آپ کو ہی متولی قرار دیا، اور اس کا بھی اگر غیر معمون ہونا یا عاجز ہونا ثابت ہو جائے تو قاضی جو ہے اس کو معزول کر دے گا۔ اور جب یہ حکم واقف کا ہے تو غیر واقف تو بدرجہ اولا یہی حکم۔ تو فرماتے ہیں ینزع وجوبا، معزول کیا جائے گا وجوبی طور پر اس کو۔ اگر واقف غیر معمون ہو یا عاجز ہو تو غیر واقف بدرجہ اولا اس کا یہی حکم ہے۔ او ظہر بھی فسق، یا وہ اعلانیہ فسق و فجور کرے، تو وقف کی ذمہ داری یہ ایک عزت کا کام ہے اور فاسق کو یہ کام سپرد نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر اس کا فسق بھی ظاہر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو معزول کر دیا جائے گا۔ کشرب خمر، جیسا کہ شراب نوشی اگر وہ کرتا ہے، اس پہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو معزول کر دیا جائے گا۔ ونحوی، اسی طرح اور دیگر گناہ کے کام۔ فتح القدیر نے بات کہی، او کان یصرف مالہ فی الکیمیا نہر بحثن۔ نہر الفائق میں ایک بات اور انہوں نے بحث کرتے ہوئے کہی کہ جو اپنا مال کیمیا گری کے اندر استعمال کرے تو اس کو بھی معزول کر دیا جائے۔ کیمیا، کیمسٹری جس کو ہم کہتے ہیں آج، ایک باقاعدہ علم ہے، فن ہے، جس میں مختلف جو اشیاء عناصرہ ہیں ان کی خصوصیات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، کیمیکلز وغیرہ جو بنتے ہیں، سب کیمسٹری کا علم اس کے پیچھے موجود ہوتا ہے۔ پہلے یہ ایک تصور تھا یا کیمیا کو سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کے ذریعے تانبے کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور لوہے کو یا سیسے کو چاندی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ بڑے تجربے بھی کیے جاتے تھے اور لوگ اس میں پاگل ہوئے ہوئے تھے اس وقت، کیونکہ ہر دور میں یہ کم پیسوں سے زیادہ پیسے بنانے کا خبط جو ہے نا انسان میں رہا ہے۔ حرص و لالچ تو انسان کے ساتھ، اور ایسے
فراڈیے ہر دور میں رہے کہ جو لالچ دکھا کر انسان کی مال و دولت کو ضائع کرتے ہیں. تو یہ جو کیمیا کا معاملہ ہے تو اس وقت بھی یہ بڑا چلتا تھا، اور لوگ اس آسرے میں کہ ہمارا تانبا سونا بن جائے گا، وہ اپنی جو جمع پونجی ہوتی تھی وہ بھی لٹا دیا کرتے. اور ایسا آدمی اتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ اس کی امید ختم نہیں ہوتی، بس تھوڑا سا اور کر لوں تو بس یہ ہو جائے گا، بس سارا واپس آ جائے گا، بس آخری ٹچ جو ہے وہ خراب ہو گیا، آخری لمحے میں آ کر بس وہ آگ زیادہ ہو گئی، آخری لمحے میں آ کر بس یوں ہو گیا. وہ اپنی ناکامی کو کہیں نہ کہیں کسی بہانے چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یہی جوئے کے اندر حال ہوتا ہے کہ انسان ہارتا رہتا ہے اور اسی امید پہ کہ بس ایک دفعہ جیت جاؤں گا اور سارا نقصان پورا کر لوں گا، وہ مزید ہارتا چلا جاتا ہے. تو اب جب ایسا آدمی ہوگا تو وہ وقف کے مال کو بھی وہاں استعمال کر دے گا. تو اس لیے صاحب نہر الفائق نے کہا کہ اگر ایسا آدمی ہے تو اس کو بھی وقف سے فوراً ہٹا دیا جائے. تو ایسے ہی جو جوئے میں ہو، سٹے میں ہو، تو اس کو بھی مسجد کمیٹی سے فارغ کیا جائے. ایسا آدمی جو ہے وہ مسجد کا یا مدرسے کا مال جو ہے وہ ضائع کر دے گا. وَإِن شَرَطَ عَدْمَ نَزْعِهِ، اگرچہ واقف نے یہ شرط لگائی تھی کہ مجھے کوئی معزول نہیں کرے گا. او ان لا ينزعه قاض ولا سلطان، یا یہ شرط لگائی تھی کہ مجھے نہ کوئی قاضی معزول کر سکتا ہے نہ کوئی سلطان معزول کر سکتا، لیکن اس کا فسق ظاہر ہو گیا یا عجز ظاہر ہو گیا یا غیر معمون ہونا ثابت ہو گیا تو اس کو معزول کر دیا جائے گا. اس کی شرط کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. کیوں؟ لمخالفتہ لحکم شرعی فیبطل، کیونکہ یہ شرط اس کی شریعت کے حکم کے مخالف ہے، اس لیے یہ شرط باطل ہوگی. وقف درست ہے. تو ویسے تو واقف کی شرائط کی پیروی کرنا لازم ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر واقف کی شرط کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے یا کی جائے گی. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کا فسق یا عجز یا غیر معمون ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس کو معزول کر دیا جائے گا. کل وصی، جیسا کہ وصی اگر کسی نے مقرر کیا مرنے سے پہلے اور یہ کہا اس کو کوئی معزول نہیں کرے گا، لیکن اس کا فسق ظاہر ہو جائے یا اس کا عجز ظاہر ہو جائے یا اس کی خیانت ظاہر ہو جائے تو اس کو بھی معزول کر دیا جائے گا. کیونکہ یتیم کے مال کا حکم میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مال وقف کی طرح ہے. تو یتیم بھی مال وقف میں تصرف کرتا ہے وصی، تو اس کے لیے بھی یہی 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ وہ غیر معمون ہو اور معمون ہو اور قادر ہو اور فاسق و فاجر نہ ہو. فلو معمونا لم تصح تولیت غیری، لیکن اگر وہ معمون ہے، اس میں ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو پھر اس واقف کو کوئی شخص متولی ہونے سے معزول نہیں کر سکتا. ہاں اگر واقف نے خود کسی کو متولی مقرر کیا تو وہ اس کو معزول کر سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ کافی درپیش ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی شخص اپنی جگہ کسی فلاحی ادارے کو دیتا ہے یا کسی تنظیم کو دیتا ہے مذہبی، یا کسی جو ہے وہ مدرسہ بنانے کے لیے دیتا ہے، مسجد بنانے کے لیے دیتا ہے. اب جس کو دی گئی اس نے لے کے رکھی ہوئی ہے، کام ہی نہیں کر رہے. اب وہ جن کے حوالے ہوئی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں، اب یہ تو ہمارے پاس آ گئی ہے، بھائی ہمیں دے دی تم نے، اب جاؤ یہاں سے. تو جناب اس نے اپنی ملکیت خارج کی تھی اس لیے تاکہ اس کو ثواب ملے، صدقہ جاریہ ہو. تو آپ کے پاس رہنے سے کوئی صدقہ جاریہ تو ہو نہیں رہا.
تو وہ اس سے واپس لے سکتا ہے، اور کسی ایسے بندے کو دے دے کہ جو اس کو آباد کرے، چلائے، اور تاکہ اس کے ثواب کا جو میٹر ہے وہ چلتا رہے۔ تو واقف متولی کو معزول کر سکتا ہے، لیکن واقف خود متولی ہے یا واقف نے کسی کو متولی بنایا تو قاضی اس کو معزول نہیں کر سکتا اگر وہ متولی کی شرائط پر پورا اترتا ہے، امین بھی ہے، قادر بھی ہے، اور عادل بھی ہے۔ تو اب اگر قاضی اس کو ہٹا کر کسی اور کو متولی مقرر کرے گا تو یہ متولی نہیں بنے گا، دوسرا والا، پہلے والے کا متولی ہونا جاری رہے گا۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو وقف کے ملازمین ہوتے ہیں، تو جو صاحب وظیفہ ہیں، وقف سے جن کو وظیفہ ملتا ہے، تو ان کو بھی بغیر کسی عذر کے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ امام ہے مسجد کا، مؤذن ہے، خادم ہے، مدرسے کا مدرس ہے، تو یہ بھی سب وقف کے وظیفہ خوار ہوتے ہیں۔ اور اگر ان میں بھی کوئی ایسی بات پائی جائے کہ پڑھانے کا ہی اہل نہیں ہے، یا نماز کا اہل نہیں ہے، یا اہل تھا لیکن بعد میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اب وہ قادر نہ رہا، یا کسی اخلاقی جرم میں پکڑا جائے، یا مالی غبن میں اس کا ثابت ہو جائے، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے تو اس کو معزول کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کا ایسا جرم نہیں ہے تو اس کو محتمم صاحب یا مسجد کمیٹی بھی فارغ نہیں کر سکتے۔ آج کل یہ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسجد کمیٹی کو اس طرح چلاتی ہے جیسے ذاتی دکان ہے۔ تو جناب یہ یا مدرسے کا محتمم جو ہے وہ مدرسے کو اس طرح چلاتا ہے جیسے ذاتی دکان چلا رہا ہے کہ یہ اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے، بس یہ یوں نہیں کر رہا، یہ چندہ نہیں لاتا، یہ نہیں کرتا، چل میرا بھائی جانے دے۔ تو اس کا کام یہ نہیں ہے۔ اگر چندہ لانا ہی اسی کا کام ہے تو محتمم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان کے وجود مسعود کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہونے نہ ہونے سے پھر مدرسے میں کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ استاد تو مدرسہ چلا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ تو باقی انتظامات کے لیے اس کو رکھا ہے، انتظامات میں پیسوں کا انتظام بھی ہے، تو وہ زور ڈال رہا ہے استادوں پر، اتنا چندہ لے کر آؤ، نہیں تو جاؤ۔ تو شرعی طور پر یہ سب گناہگار ہوں گے اور حق العبد میں گرفتار ہوں گے کہ جو کسی امام کو، مؤذن کو، خادم کو یا مدرسے کے استاد کو بغیر عذر شرعی کے معزول کریں گے۔ کچھ لوگوں نے اس کا حیلہ یہ نکالا کہ 12 مہینے کا اجارہ کر لو۔ جناب 12 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا، اس کے بعد ہم نے آپ کو اجارے کی تجدید ہی نہیں کر رہے۔ یہ سب بدعت ہے، فقہا کے خلاف ہے، ایسا کہیں کوئی جزیہ نہیں ہے۔ 12 ماہ کا اجارہ وقف کے لیے ہو، وقف کا اجارہ جو بھی ہوگا وہ اسی طرح دائمی ہوگا، اور وہ صاحب وظیفہ ہے، جب تک اس کا عذر نہ ہو اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جس نے بھی ہیلا سکھایا ہے، شیطانی ہیلا سکھایا ہے، اور اس ہیلے سے ان کے لیے اس شخص کو معزول کرنا کوئی جائز نہیں ہے کہ 12 ماہ گزر گئے، اب اس کے بعد اس سے آگے اجارہ نہ کرو تو آپ حق العبد میں گرفتار نہیں ہوگے، بالکل گرفتار ہوگے، کیونکہ وہ آپ کا ذاتی ملازم نہیں ہے۔ آپ اپنی دکان پہ کسی کو رکھتے ہیں، مرضی آپ 12 مہینے کے لیے رکھیں، 1 مہینے کے لیے رکھیں، لیکن آپ متولی ہیں، امین ہیں، آپ وہاں مالکانہ تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اگر وہ شخص اہل ہے، اب بھلے آپ کی خوشامدیں نہیں کر رہا، آپ کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہا، آپ کی جو ایسی باتیں ہیں جن کا اجارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اس وجہ سے معزول کیا جائے۔ تو یہ جو اس وقت ہماری مسجد کمیٹیاں ہیں، بعض مدرسوں کے
محتمم صاحبان ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، اور ایسی فرعونیت ان کے اندر ہے کہ الامان والحفیظ. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کی مغفرت ہو گئی تو سب کی مغفرت ہو جائے گی. چلے ہیں یہ ثواب کمانے اور اتنے گناہوں کی پوٹلی جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر اٹھا کے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کا ذہن عطا فرمائے، کیونکہ شریعت پر عمل کرنے سے ہی آپ کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں. اپنی خود ساختہ عقل کو آپ لا کر کام کریں گے تو وہ دین کا کام نہیں ہوگا، وہ شیطانی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. یہاں ہمارا درس یہ پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ آگے ہم کتاب الاجارہ کو جو ہے وہ پھر شروع کریں گے.